دنیا کے اور لیڈروں کو دیکھ لو اور رہبروں کو دیکھ لو، جب وہ عہدے پر آتے ہیں، قائد بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، تو اپنی رعایا سے پہلے وہ اپنی فیملی کی فکر کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے مستقبل کو سیو کرتے ہیں. اتنا جماتے ہیں ان کے بعد ان کی 10 نسلیں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کھا سکتے، اتنا جما کے چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی. اور دنیا سے جا رہے ہیں تو اس حال میں جا رہے ہیں کہ تیل میسر نہیں ہے، چراغ جلانے کے لیے ام المومنین کو پڑوس سے مانگ کے لینا پڑ رہا ہے. ایثار و قربانی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ صداقت اور سچائی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ نبی دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، یہ نبی دنیا سے لینے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ نبی دنیا میں آئے تھے آخرت کے لیے، اور یہ نبی دنیا میں آئے تھے دنیا کو دینے کے لیے، وہ دنیا سے لینے کے لیے نہیں آئے تھے. ہماری جو اخروی نجات ہے، اخروی نجات کے لیے جہاں رب کی معرفت ضروری ہے، رب کی پہچان ضروری ہے، وہیں نبی کی معرفت اور نبی کی پہچان ضروری ہے. قبر کے 3 سوالات میں من ربک کے بعد من نبیک، یہ کیا ہے جو جواب آئے گا نبی محمد، یا صرف محمد کا نام رٹنے سے آ جائے گا؟ جواب نہیں. اس دنیا میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، آپ کے لاہو دین کو پڑھیں گے، آپ کے اسوے کو جانیں گے، آپ کی اقتداء کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، تب ہماری زبان سے قبر میں جواب نکلے گا نبی محمد. آدمی کے سامنے ایک قدوہ ہو، ایک پریکٹیکل نمونہ ہو، عملی نمونہ ہو، تو انسان جو ہے بہت جلد اس کا اثر قبول کرتا ہے. اسی لیے سیرت سے بہتر قدوہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. سیرت سے بہتر آئیڈیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہتر شخصیت، آپ سے بہتر نمونہ، آپ سے بہتر رہنما، آپ سے بہتر رہبر ہمیں کوئی نہیں مل سکتا، نہ ملا ہے، نہ ہمیں نہیں، دنیای انسانیت کو نہیں مل سکتا. سیرت ایک سمندر ہے، سیرت ایک دریا ہے. اس سمندر میں جو جس قدر غوطہ ہوگا اور جو جس قدر اس سمندر کی گہرائی میں جائے گا، اسی قدر قیمتی ہیرے جواہرات موتیاں اسے ملیں گی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام، معزز شرکائے اجلاس، منتظمین اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی تک ہم سب اور آپ سب فضیلت الشیخ سرفراز فیض حفظہ اللہ کی علمی اور دلچسپ گفتگو سن رہے تھے. جلسے کی روایت اگر اجازت دیتی تو میں اپنا وقت بھی شیخ کو دے دیا ہوتا. میں ذاتی طور پر شیخ سرفراز کی بڑی قدر کرتا ہوں. اس وقت جماعت اہل حدیث میں چند ایسے علماء جو لکھتے اور بولتے ہیں تو انصاف کے ساتھ لکھتے ہیں، انصاف کے ساتھ بولتے ہیں، اور ہمیشہ مصلحتوں اور مفاسد کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں. اور تیسری بڑی بات، تربیتی پہلو سے بولتے ہیں، تربیتی پہلو سے گفتگو کرتے ہیں.
ان سب پیمانوں پر اگر دیکھا جائے تو شیخ سرفراز فیضی ماشاءاللہ بہت نمایاں ہیں ان حیثیتوں سے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ شیخ کے فیض کو عام کرے. یہ میں پیچھے کہتا ہوں، پہلی بار منہ پہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بہرحال کبھی کبھار بولنا بھی چاہیے. سمجھ میں رہی بات؟ ہاں، بارک اللہ فیکم. آج کے اس اجلاس کا موضوع بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی عمدہ. منتظمین اجلاس نے یہ جو آج کے اجلاس کو جو عنوان دیا ہے اف یو نو ہم یو ول لو ہم، یہ کیا ہوا؟ چند سال قبل جب مغربی دنیا میں اور خصوصاً بالتحدید اگر کہیں ڈنمارک میں واقعہ پیش آیا تھا، حادثہ کہ ڈنمارک کے ایک اخبار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، آپ کے کارٹون بنائے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی ہوئی اور گستاخی ہوئی. تو اس وقت بلاد عرب کے اہل علم نے اور پھر مغرب میں موجود مسلم تنظیموں نے نہ اس موقع کو دعوت کے موقع میں بدلا، اس سانحے کو دعوت کے ایک موقع میں تبدیل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے لیے مختلف طرح کے پروگرام انہوں نے کیے. اور اس وقت یہی عنوان دیا گیا تھا کہ اگر تم انہیں جانو گے تو محبت کرو گے، چونکہ جانتے نہیں ہو اس لیے اس طرح کے الزام تراشیاں تم کر رہے ہو. بہرحال یعنی اجلاس کا موضوع اور عنوان سنتے ہی وہ پرانی یاد تازہ ہو گئی. اور اس وقت بتاتے ہیں کہ ڈنمارک میں سیرت رسول، ان کوششوں کے نتیجے میں سیرت رسول کو پڑھنے کا رجحان اتنا بڑا کہ ڈنمارک کے کتب خانوں میں سیرت کے موضوع پر کوئی کتاب ملنی مشکل ہو گئی، ساری کتابیں ختم ہو گئی، اس قدر سیرت کی کتابیں خریدی گئیں اور پڑھی گئیں. واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال شخصیت ایسی ہی ہے، جو آپ کو جتنا جانے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرے گا. بہرحال اس وقت مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا، وہ ہے ہم سیرت کیوں پڑھیں، سیرت کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو اسی حوالے سے کچھ باتیں میں اپنے محدود وقت میں بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں. ایک چیز ہے، کسی کو بھی ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے. پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے، جاننے کے بعد ماننے کا مرحلہ آتا ہے. جانیں گے نہیں تو پھر مانیں گے کیسے؟ ہماری قوم کا مسئلہ کیا جانتے ہیں؟ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم نبی کو مانتی بہت ہے، جانتی کچھ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ مانتی بہت ہے نبی کو. سمجھ میں ابھی شیخ نے کہا نا، بولو نبی کے نام پہ سر کٹانے کے لیے کٹا دیں گے، فوراً کٹا دیں گے. مانتے بہت ہیں، جانتے بہت کم ہیں. صحیح طور ماننے کے لیے صحیح طور جاننا ضروری ہوتا ہے. ہماری جو اخروی نجات ہے، اخروی نجات کے لیے جہاں رب کی معرفت ضروری ہے، رب کی پہچان ضروری ہے، وہیں نبی کی معرفت اور نبی کی پہچان ضروری ہے. قبر کے 3 سوالات میں من ربک کے بعد من نبیک، یہ کیا ہے جو جواب آئے گا نبی محمد، یا صرف محمد کا نام رٹنے سے آ جائے گا جواب؟ نہیں. اس دنیا میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، آپ کے لاہو دین کو پڑھیں گے، آپ کے اسوے کو جانیں گے، آپ کی اقتداء کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، تب ہماری زبان سے قبر میں جواب نکلے گا نبی محمد. میں نے جو کہا نا کہ ہماری قوم نبی کو مانتی بہت ہے، جانتی بہت کم ہے. میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے بعض احباب نے سنا ہوگا کہ
موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں اللہ کی پناہ، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی معرفت حاصل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے امتیازات، اللہ اور ان کے رسول کے حقوق کیا ہے۔ ماہ ربیع الاول آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا سواد اعظم، مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہونے والے وہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، تقاریر ہوں، خطابات ہوں، نعتیں ہوں، ان سب میں ہوتا کیا ہے؟ سوائے اللہ کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سارے حقوق ہم نے نبی کو دے دی، اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ ہم لوگ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں جب پڑھ رہے تھے، وہاں کی بات ہے، دیکھیے حج کا موسم آتا ہے نا، حج کے ایام میں، حج کے موسم میں یہاں سے حاجی صاحبان جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو کچھ غلط روایتیں ہیں جن پر اہل بدعت عرصے سے عمل پیرا آج بھی ہوتا ہے۔ ان غلط روایتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ حج پہ جانے والے حاجی صاحب کو رشتہ دار، اڑوس پڑوس، دوست و احباب گھر بلاتے ہیں، بلا کے دعوت دیتے ہیں، دعوت دینے کے بعد کہتے ہیں آپ سرکار کے دربار پہ حاضری دینے جا رہے ہیں اور ذرا ہمارا سلام عرض کر دینا۔ ایک روایت یہ ہے جو چل رہی ہے۔ حاجی صاحب باقاعدہ اپنے پاس چھوٹی سی بک رکھتے ہیں اور جتنوں نے سلام پہنچانے کی درخواست کی ہوتی سب کے نام نوٹ کر لیتے ہیں، اور مدینہ پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ زید نے آپ کو سلام کہا، یا رسول اللہ بکر نے آپ کو سلام کہا، یا رسول اللہ عمر نے، سارے نام نام نام۔ اچھا یہ پھر بھی اخف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت وہ کیا ہے، بعض نادان مسلمان ہمارے حاجی صاحبان کے ذریعے سے لیٹرز دے کے بھیجتے ہیں، خطوط، سمجھ میں آ رہی بات، تحریری لیٹرز، لکھے ہوئے خطوط۔ اب کیا ہوا کہ ایسے خطوط کا ایک مجموعہ جو ہے ایک تھیلی میں ہمارے ایک عرب دوست کے ہاتھ لگا۔ وہ حج کے ایام میں سعودی حکومت کیا کرتی ہے، مدینہ منورہ وغیرہ میں اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے طلباء کو 40 دن کے لیے یعنی لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے جگہ جگہ متعین کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں حاجی پہنچتے ہیں نا، بقیع قبرستان ہے، شہدائے احد کا مقبرہ ہے، مسجد قباء ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، ان سب مقامات پہ ہمارے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے طلباء رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے متعین کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عرب دوست ساتھی مسلم عواد الجوہنی ان کا نام، وہ بقیع میں ڈیوٹی کر رہے تھے۔ بقیع میں حضرت عثمان کی قبر کے پاس ایک تھیلی ملی، ان کو تھیلی اٹھا لی انہوں نے۔ اب اٹھا کے جو ہے انہوں نے تھیلی کھول کے دیکھی تو کاغذات ہیں، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، سیدھے لا کر انہوں نے ہم کو دی وہ تھیلی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو ایسا عطر اس میں لگا ہوا تھا کہ درد سر، وہ سونگ کر درد سر شروع ہو گیا، اور کچھ لیٹرز کے اندر بال رکھے ہوئے تھے، بال، اب وہ اللہ ہی جانے اس کی تفسیر کیا ہے، سمجھا رہی بات، بال رکھے ہوئے تھے۔ کئی ایک خطوط اردو زبان میں لکھے ہوئے تھے اور باقی ہندی میں تھے، جو اردو زبان کے لکھے ہوئے تو میں نے پڑھے۔ واللہ العظیم، اللہ العظیم، کیا کیا تھا اس کے اندر، ان خطوط کے اندر، یا رسول اللہ رحم کیجئے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے، یا رسول اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا کیجئے۔ میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا، کتاب التوحید جو امام محمد بن عبد الوہاب کی ہے، تقویۃ الایمان جو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان دو کتابوں میں شرک کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری شکلیں ان خطوط میں پائی جاتی تھیں۔ سمجھ رہی بات، اللہ کے لیے ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اللہ کے لیے ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ گناہوں کی معافی نبی سے مانگ رہے، رزق اور روزی نبی سے مانگ رہے، اولاد نبی سے مانگ رہے، صحت کے مسائل نبی کے سامنے رکھ رہے، اللہ کے لیے آخر چھوڑا کیا ہے؟ اور نعوذ باللہ سچ مچ انہوں نے چھوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے شاعر نے کہا اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، یہ سب دہراتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ آسمان سے ابھی بجلی نہ گر جائے۔ ہاں، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟
جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، والعیاذ باللہ۔ ہاں یعنی کہاں جا رہی ہے امت؟ نبی کو پہچانا نہیں اس امت نے، نبی کو جانا نہیں اس امت نے، اور جانے بغیر مان رہی ہے، اور جانے بغیر جب مان رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق، اللہ کے سارے اختیارات نبی کو دے رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، سیرت کو پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے آپ کو جاننے کے لیے، آپ سے سچی محبت کرنے کے لیے، آپ کی محبت کے سچے پیمانے کیا ہیں اس کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات ہے، دیکھیے گا زندگی میں قدوے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قدوہ کسے بولتے ہیں؟ نمونہ، آئیڈیل، سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کے لیے ایک آئیڈیل چاہیے۔ آپ کسی کو زبانی طور پہ 100 مرتبے بولو اور ایک مرتبہ کر کے دکھاؤ، ایک مرتبہ کر کے دکھانے کا وہ ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ اثر ہوتا ہے جو 100 مرتبے بولنے کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، زندگی میں قدوے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ عمل کر کے دکھائیں، کس کو ہم آئیڈیل بنائیں، کس کو ہم رہنما بنائیں، کس کو ہم رہبر بنا کے چلیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک کامیاب آئیڈیل ضروری ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک کامیاب نمونہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے صلح حدیبیہ کا، ہو سکتا ہے شیخ کہ اس میں کی تقریر میں تذکرہ آیا اس کا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح کے شرائط طے ہو گئے، اور طے ہو گیا کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، واپس جانا ہے، مدینہ واپس جانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سبھی لوگ اپنے جانور ذبح کریں اور بال نکال دیں اور احرام کھول دیں۔ آپ نے حکم دیا حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کو کہ صلح ہو چکی ہے اور صلح کی شرائط کے مطابق اس سال عمرہ نہیں ہوگا، ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے یہی حدیبیہ کے مقام پہ کیا کریں؟ جانور ذبح کریں، بال نکالیں، احرام کھولیں اور واپس چلیں۔ پہلی مرتبہ یہ ہو، اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ نبی کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی بھی حکم، کوئی بھی ارشاد، کوئی بھی تعلیم ملتی، صحابہ فوراً عمل کرتے، مگر آج یہ کہ نبی حکم دے رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اپنے خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اللہ کے نبی پریشان ہے، کہ اللہ کے نبی کیوں پریشان ہے؟ کہا ام سلمہ اس لیے پریشان ہوں، میں کہہ رہا ہوں اور میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی پریشان نہ ہوں، بس جائیے آپ اپنے صحابہ کے سامنے آپ اپنے بال نکالیے اور پھر دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے بال نکالے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال نکالتے دیکھا، سارے صحابہ ٹوٹ پڑے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں۔ سمجھ میں نہیں بات؟ کہنا یہ آدمی کے سامنے ایک قدوہ ہو، ایک پریکٹیکل نمونہ ہو، عملی نمونہ ہو، تو انسان جو ہے بہت جلد اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اسی لیے سیرت سے بہتر قدوہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، سیرت سے بہتر آئیڈیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہتر شخصیت، آپ سے بہتر نمونہ، آپ سے بہتر رہنما، آپ سے بہتر رہبر ہمیں کوئی نہیں مل سکتا، نہ ملا ہے، نہ ہمیں نہیں، دنیای انسانیت کو نہیں مل سکتا۔ مائیکل ہارٹ نے کیا کیا؟ مائیکل ہارٹ نے پوری انسانی تاریخ کی 100 شخصیتوں، پوری انسانی تاریخ سے 100 شخصیتوں کا انتخاب کیا اس نے، جو مائیکل ہارٹ کے نقطۂ نظر سے جن شخصیتوں کا دنیا انسانیت پہ احسان عظیم ہے، ان 100 شخصیتوں میں مائیکل ہارٹ نے نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی کا ذکر کیا، بلکہ اس کتاب نے پہلا نمبر، پہلا مقام نبی کو دیا، اور کہا کہ میرے نزدیک اس دنیا میں آئی ہوئی جتنی ہستیاں ہیں، اس دنیا میں دنیا انسانیت کو دینے والے خدمت گزار جتنے گزرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ہستی،
اور آپ سے زیادہ دنیا انسانیت پر مثبت اثرات مرتب کرنے والی کوئی شخصیت نہیں گزری. غیر مسلم ہے وہ. ایک غیر مسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مان رہا. جب دیکھیے قدوے کی جب بات آئی نا، دعوت و تبلیغ کے میدان میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوے کی ضرورت پیش آئی. اسی لیے قرآن مجید آسمان سے آنے والے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے واقعات سناتی تھی، کیونکہ ان پیغمبروں کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہو رہا تھا. مثلا مکی زندگی میں اللہ کے نبی ایک بات سوچ کے بہت پریشان ہوتے کہ غیر ستائے مجھے ستانے والے میرے اپنے ہیں. غیر دکھ دے لیکن مجھے دکھ دینے والے میرے اپنے ہیں. غیر مخالفت کرے سمجھ میں آتا ہے میری مخالفت کرنے والے میرے. ابو لہب کوئی اور نہیں چچا تھا، سگا چچا تھا. اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کا سوچ کر دکھی ہوتے، غمزدہ ہوتے کہ میرے اپنے رشتہ دار میرے مخالف، میرے اپنے میرے خلاف سازشیں کرنے والے، میرے اپنے میرے خلاف کھڑے ہونے والے. یہ سوچ کر نبی جب دکھی ہوتے تھے اور رو رہے تھے، آسمان سے آنے والی وحی نے آپ کو سورہ یوسف سنائی. اے پیغمبر، اگر آپ کے اپنے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں، آپ کے اپنے آپ کو ستا رہے ہیں، غمگین نہ ہو کہ آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے. یہ دیکھو یوسف علیہ السلام، انہیں ماں باپ سے جدا کرنے والے کوئی اور نہیں، ان کے اپنے بھائی تھے. انہیں کنویں میں پھینک آنے والے کوئی نہیں، ان کے اپنے بھائی تھے. ان پر جھوٹی چوری کی تہمت لگانے والے کوئی اور نہیں، ان کے اپنے بھائی تھے. سورہ یوسف نازل ہو گئی. اللہ کے نبی کے زخموں کو اس طرح کی وحی اور اس طرح کی آیتوں سے گویا ایک طرح سے آپ کے زخموں پہ مرہم رکھا جاتا. اور اسی سورہ یوسف میں آپ کو بتا بھی دیا گیا کہ یہ جو مکے والوں سے آپ کی کشمکش چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. کہا وہی ہونے والا ہے جو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ہوا، کہ ایک وقت آیا کہ یہی بھائی جنہوں نے سازشیں کی تھی، گھر سے نکالا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے کھڑے تھے. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ کو جن لوگوں نے مکے سے نکالا تھا وہ بھی ویسے ہی رحم و کرم کی بھیک مانگتے کھڑے تھے جیسے اخوان یوسف بھیک مانگتے کھڑے تھے. اور اللہ کے نبی نے بھی ان سے وہی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. تو کہنا یہ ہے، یہ جو قدوہ جسے بولتے ہیں نا، اسوہ، نمونہ، یہ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پیش ہے. آج کل کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ شیخ نے غالباً اس طرف اشارہ کیا. آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے ایسے لوگوں کو قدوہ بنا کے پیش کیا اور کر رہی ہے جو کیریکٹر لیس لوگ ہیں. انسان کیریکٹر سے بڑا ہوتا ہے، اخلاق سے بڑا ہوتا ہے. انسان اخلاق سے انسان بنتا ہے. آج کیا کون کس کو قدوہ بنائے؟ فلم ایکٹرز کو. کوئی اداکاری کسی کو آ گئی تو نمونہ بن گیا، قدوہ بن گیا. سمجھ آ رہی بات؟ کس کو کھیلنا آ گیا تو قدوہ بن گیا، نمونہ بن گیا. جن لوگوں سے سماج میں زنا کا کلچر پھیلتا ہو، نعوذ باللہ، جن لوگوں کے سبب معاشرے میں زنا کا کلچر پھیلتا ہو، ہم ایسوں کو نمونہ بنائیں. قدوہ اور کیریکٹر جو ہے، انسان اخلاق سے انسان بنتا ہے. اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایسے زمانے میں جب ایسے لوگوں کو جن کے اندر کردار کی مہک نہیں، اخلاق کی خوشبو نہیں، ایسے لوگوں کو جب نمونہ بنایا جا رہا ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے محترم بھائیوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہے اور پوری گہرائی کے ساتھ پڑھنا. میں تو آپ سبھی بھائی بہنوں سے درخواست کروں گا ہمارے گھروں میں باقاعدہ سیرت کے دروس کا سلسلہ چلنا چاہیے. گھروں سے میں ہفتہ واری اجتماعات کی بات نہیں کر رہا ہوں جو محلے میں منعقد ہوتے, گھر گھر کی حد تک. گھر کا آپ سرپرست ہیں, آپ اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو, سیرت کی کوئی کتاب لے لو, روزینہ 1-2 صفحے سے ہی پڑھا کرو. الرحیق المختوم لے لو مثال کے طور پر, شیخ صفی الرحمان مبارک فوری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی سیرت کی کتاب لے لو, اچھی سی مستند اور معتبر کتاب, اپنے بیوی بچوں سمیت بیٹھ کے سیرت پڑھا کرو. 1 صفحہ صحیح, 2 صفحہ صحیح, سیرت رسول سے اپنے آپ کو جوڑا کرو. اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک واقعہ زندگیوں میں انقلاب لا لیتا. ایک میاں بیوی مشرف باسلام ہوئے, آندھرا کی بات ہے, جانتے ہیں وہ قبول اسلام کے بعد سبب بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سیرت پڑھ رہے تھے, تحقیق کر رہے تھے وہ, تو تحقیق میں وہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ رہے تھے اور ایک واقعے نے انہیں بہت متاثر کیا. وہ کہتے ہیں کہ سیرت میں وہ الرحیق المختوم ہی پڑھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی آخری رات کی جو بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی جو آخری رات تھی, اس رات آپ کی غربت کا یہ عالم, آپ کی ناداری کا یہ عالم, اللہ اکبر, کہ آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہ تھا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تیل مانگ کر, پڑوس سے مانگ کر لینا پڑا تھا. وہ نبی جن سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں, اور وہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں, تو غربت و ناداری کا یہ عالم ہے کہ آخری رات چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں. کہتے ہیں کہ اس واقعے نے اتنا دل کو متاثر کیا, ہاں اتنا متاثر کیا. دنیا کے اور لیڈروں کو دیکھ لو اور رہبروں کو دیکھ لو, جب وہ عہدے پر آتے ہیں, قائد بنتے ہیں, لیڈر بنتے ہیں, تو اپنی رعایا سے پہلے وہ اپنی فیملی کی فکر کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے مستقبل کو سیو کرتے ہیں. اتنا جماتے ہیں, ان کے بعد ان کی 10 نسلیں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کھا سکتے, اتنا جما کے چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی, اور دنیا سے جا رہے ہیں تو اس حال میں جا رہے ہیں کہ تیل میسر نہیں ہے, چراغ جلانے کے لیے ام المومنین کو پڑوس سے مانگ کے لینا پڑ رہا ہے. اثار و قربانی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ صداقت اور سچائی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ نبی دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے تھے, یہ نبی دنیا سے لینے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ نبی دنیا میں آئے تھے آخرت کے لیے, اور یہ نبی دنیا میں آئے تھے دنیا کو دینے کے لیے, وہ دنیا سے لینے کے لیے نہیں آئے تھے. اس واقعے نے کہتے ہیں اتنا اثر ڈالا. مشرف اسلام ہوئے میاں میں, بہت کئی سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیرت کا ایک ایک واقعہ اپنے اندر بڑے سبق رکھتا ہے. کوئی بھی موقف ہو, ہاں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. دیکھیے ایک واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں, اللہ اکبر, ہاں اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما ہے, صحابہ بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں. دیہاتی آتا ہے, ایک بدو آتا ہے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں پیشاب کرتا ہے. مسجد نبوی میں نبی کے سامنے, صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. اللہ اللہ, ہاں صحابہ لپکتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست, دور اندیشی, حکمت, نرمی, رفق, آپ نے ڈانٹنے والے صحابہ کو خاموش کیا, کہا خاموش رہو, خاموش رہو, کیونکہ وہ تو شروع کر چکا, جگہ گندی ہو چکی. روکنا اس وقت مفید ہوتا کہ اگر ابھی شروع نہ کیا ہو, وہ تو شروع کر چکا, جگہ گندی ہو چکی. اب ڈانٹنے کا, صحابہ کو خاموش کیا, لا تزریمو لا تختموا علی بولا, خاموش رہو, فارغ ہونے دو اس کو. اس کے بعد جیسے ہی فارغ ہوا, بلا ادھر آؤ, ادھر آؤ, ہاں ان هذه المساجد, نہ کوئی غصہ, غلطی کتنی بڑی ہے دیکھو,
غلطی کتنی بڑی ہے. پیشاب مسجد نبوی میں نبی کے سامنے, عامت المسلمین کے سامنے, اور نبی کو دیکھو کہ کتنے ٹھنڈے ہیں. بلایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. اللہ کے بندے, مسجد ہے جی, یہاں اس طرح کے گندگی کے کام نہیں ہونے چاہیے. یہاں نماز پڑھنا چاہیے, یہاں قرآن پڑھنا چاہیے, یہاں ذکر ہونا چاہیے. نبی جانتے تھے کہ وہ بدو ہے. بدو کے ساتھ سختی کچھ کام نہیں دے گی. بدویانہ مزاج کی خصوصیت کیا جانتے ہیں؟ قرآن کا سورہ توبہ بڑی, قرآن نے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. بدو ایسے ہوتے ہیں, وہ کافر ہوتے ہیں تو وہ کفر میں بڑے سخت, منافق ہوتے ہیں تو نفاق میں بڑے سخت, اور مومن ہوتے ہیں تو ادب تہذیب اخلاق سے ناآشنا. تو اللہ کے نبی نے غصہ نہ کیا, بیزارگی کا اظہار نہ کیا, ٹھنڈے انداز میں سمجھایا. اب وہ بدو جو ایک طرف صحابہ کا غصہ بھی دیکھا ہوا تھا, صحابہ کی ڈانٹ سنا تھا, ادھر نبی کی شفقت اور نبی کی نرمی بھی دیکھا تھا. حدیث میں کہ اس نے نماز پڑھی اور دعا کی, اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا. اللہ یہاں مجھ پہ اور محمد پہ رحم کر, ہم دونوں کے سوا کسی پہ رحمت کر. ہم دونوں کے سوا کسی پہ رحمت کر. اللہ کے نبی نے کہا لقد حجرت واسعا. اللہ کے بندے, اللہ کی رحمت جو بڑی کشادہ ہے اس کو تم نے بہت تنگ کر دیا, ہم دونوں میں محسوس کر دیا کیا. صلوات اللہ وسلم. بعض روایتوں میں کہ پہلے پیشاب کیا, پہلے نماز پڑھی, بعد میں پیشاب. بہرحال اچھا کہنا یہ کہ دیکھو اللہ کے نبی اپنی نرمی سے, اپنی حکمت سے, اپنے سلیقے تربیت سے ایک دیہاتی بدو کے دل میں بھی داخل ہو گیا. سمجھ رہی بات؟ آپ غصہ بھی کرتے تھے, جو ابھی آپ نے شیخ سے سنا, آپ کو غصہ بھی آتا تھا. حکمت یہی ہے, کہاں غصہ, کہاں نرمی, کہاں آپ سختی کریں گے, کہاں آپ نرمی کا معاملہ کریں گے. یہ صحیح ججمنٹ کرنے والے ہی حکیم اور دانا انسان کہلاتے ہیں. جہاں غلطی پڑی ہو ہمیشہ وہاں غصہ کرنا نہیں. بسا اوقات جہاں چھوٹی غلطی ہوتی ہے وہاں آپ کو غصہ کرنا پڑے گا, اور جہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے وہاں آپ کو خاموش رہنا پڑے گا. اللہ کے نبی وہاں غصہ کرتے تھے بھائی, اور ان پہ کرتے تھے کہ جہاں دیکھتے کہ سامنے والا میرے غصے کو برداشت کر سکتا اور کرتا ہے. آپ نے معاذ بن جبل پہ کتنا غصہ کیا, کیا, اور یعنی آپ نے اپنی زندگی میں بہت کم ایسا ریاکشن کسی صحابی کو دکھایا جیسا آپ نے حضرت معاذ کو دکھایا. کیا غلطی ہو گئی حضرت معاذ سے؟ غلطی نہیں ہوئی, عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیے تھے. وہ حضرت معاذ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے, سورہ بقرہ شروع کر دیے تھے. پیچھے ایک صحابی ابھی کھیت سے تھکے ہوئے آئے تھے. اب کسان, صبح سے محنت کیا ہوا انسان, جب وہ کسان صحابی آگے جماعت میں شامل ہوئے, حضرت معاذ سورہ بقرہ شروع کر چکے ہیں. اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب رکوع کریں گے. رکوع تو نہیں ہو رہا, ان کا صبر جواب دے گیا. ایک طرف سلام پھیرا, نماز اگر کسی وجہ سے چھوڑنی پڑے نا, داہنی جانب ایک طرف سلام پھیر کے اب جائیں گے. ان صحابی نے جو جماعت میں شامل تھے, اب یہ طویل قیام ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, ایک طرف سلام پھیرا, پیچھے گئے اور نماز تنہا مکمل کی, اور نماز تنہا مکمل کر کے سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے شکایت لے کے. کہا اللہ کے نبی, ہم کسان لوگ صبح سے شام تک محنت کر کے تھکے ہوئے جسم لے کے مسجد میں پہنچتے ہیں. آج دیکھیے معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ شروع کر دی, مجھ سے یہ طویل نماز برداشت نہ ہوئی. اللہ کے نبی, میں نماز چھوڑ کے الگ سے مختصر نماز پڑھ کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں شکایت کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا کے کیا کہا آپ نے؟ افتان انت یا معاذ, افتان انت یا معاذ,
اے معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو کیا؟ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو کیا؟ تمہارے رویے سے ایک شخص نماز سے بیزار ہو رہا ہے۔ ہاں یاد رکھو، حدیث ہے ان منکم منفرین، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے رویے سے لوگ دین سے بدکنے لگتے ہیں۔ ان منکم منفرین، فتان انت یا معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر آپ نے حضرت معاذ سے کہا عشاء کی نماز ہے، سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو، ان جیسی صورتیں پڑھ کر نماز ختم کیا کرو۔ آپ ان دو واقعات میں موازنہ کیجئے نا، یہاں غلطی کیا ہے؟ پیشاب کر رہا ہے ایک شخص مسجد میں نبی کے سامنے، اور نبی کتنے ٹھنڈے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ اور وہاں دیکھو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آ رہا ہے، حالانکہ وہ غلطی نہیں، وہ تو تلاوت کر رہے تھے۔ حکمت یہی ہے، اللہ یعنی وہ جو شاعر نے کہا نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، یہ ویسی ہی بات ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی وہاں غصہ کرتے تھے جہاں آپ دیکھتے کہ سامنے والا آپ کے غصے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شیخ سرفراز صاحب نے ایک بات کہی، کمزوروں، ضعیفوں اور ناداروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، اور سچ کہیں تو بڑوں کی بڑائی کی سچی پہچان یہی ہے۔ کون واقعی معنوں میں بڑا انسان ہے؟ بڑے انسان کی پہچان اس کی بڑائی سے نہیں، بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں، واقعی کون سچی صحیح معنوں میں بڑا ہے یہ دیکھنا ہو تو دیکھو کہ چھوٹوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس معنی میں آپ نے شیخ سے کئی واقعات سنے، ایک واقعہ میں بھی ذکر کر دیتا ہوں جو بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کون تھے یہ حضرت ظاہر؟ نبی کے ایک غریب صحابی۔ ان کا مسئلہ کیا؟ ایک تو غریب، دوسرے دیہاتی، اور تیسرے اللہ نے ان کو قبول صورت نہیں بنایا تھا، بد شکل تھے۔ دیہاتی، کھیڑے والا جسے بولتے ہیں، ہاں کھیڑے والوں کی کون بھائی عزت کرتے ہیں ہم لوگ؟ دیہاتی صحابی، غریب صحابی، اور اتنے مقبول صورت نہیں تھے یہ صحابی، مگر خوش نصیب تھے یہ صحابی۔ یہ بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ان سے ویسی ہی محبت کرتے تھے۔ یہ دیہات سے جب آتے تھے نا، دیہات سے جب آتے مدینے کو، تو دیہات کے جو بھی وہ ترکاری ورکاری بھاجی اوجی جب سب جو ہوتا ہے وہ نبی کو لا کے ہدیہ کرتے تھے۔ اور مدینے میں جب تک وہ رہتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی کرتے، کھلاتے پلاتے، اور وہ جب رخصت ہوتے تو نبی بھی ان کو ویسے ہی نواز کے بھیجتے تھے، دے کے بھیجتے تھے۔ تو دیکھو، غریب، نادار اور دیہاتی صحابی اللہ کے نبی سے کتنا قریب۔ اچھا، یہی ایک نہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے صحابہ میں جہاں حضرت ابو بکر جیسے عظیم صاحب حیثیت صحابہ تھے، تو وہیں آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں غریبوں کی بڑی تعداد تھی۔ اتنی تعداد تھی کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ رکھا آپ کے سامنے۔ کیا رکھا جانتے ہیں؟ محمد سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے پاس آئیں، تمہاری بات سنیں، تو پہلے یہ جو غریب لوگ ہیں نا جو آپ کی مجلس میں ان کو ہٹاؤ، ان کو دور کرو۔ وہ جو بلال ہیں، وہ جو عمار بن یاسر ہیں، ان کو دور کرو محمد، ہم چاہتے ہو کہ اگر ہم جیسے لوگ آئیں۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی۔ ایک تو نبی بھی ویسا کرنے والے نہ تھے، آسمان سے فوراً وحی آ گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر، ان مشرکین کے مطالبے پر ان غریبوں کو ہرگز اپنے سے دور نہ کرے۔ وحی آ گئی فوراً، پیارے نبی نے ان سے صاف کہہ دیا تمہارا کوئی ڈیمانڈ منظور نہیں ہے، آنا ہو ایسے ہی آؤ، اور میری مجلس میں غریب بھی رہیں گے، امیر بھی رہیں گے، انہی غریبوں کے رہتے ہوئے آنا پڑے گا تمہیں۔
انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ ان غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ اچھا کیا ہوا جانتے ہیں؟ حضرت ظاہر جن کا بھی تذکرہ ہوا، ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں وہ بزنس کر رہے تھے، کوئی چیز بیچ رہے تھے مدینے کی مارکیٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے دیکھ لیا کہ ظاہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہلکے سے آہستہ سے قدم بڑھائے آپ نے چپکے سے، اور پیچھے سے جا کے ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند کر لی اللہ کے نبی نے، جیسے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے بچپن میں۔ آپ نے حضرت ظاہر کی آنکھیں بند کر لی۔ حضرت ظاہر نے پہلے تو کہا کہ کون ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے بہت جلد یقین ہو گیا کہ اس قدر اپنائیت کا ثبوت دینے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ فرماتے ہیں حضرت ظاہر جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری آنکھ بند کرنے والی شخصیت نبی کی ہے تو میں بنا حرکت کیے ایسے ہی کھڑا رہ گیا، اور اس لیے کھڑا رہ گیا کہ نبی کا سینہ میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ نبی سے قربت کی یہ ساعتیں طویل سے طویل در دراز سے دراز تر ہوتی جائیں۔ تو اللہ کے نبی کو بھی پتا چل گیا کہ اندازہ ہو گیا کہ میں ہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ازراہ مذاق مارکیٹ والوں سے کہا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ وہ آئے تھے بزنس کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے خود مذاق میں ان کو بزنس کا سامان بنا ڈالا۔ نبی نے کہا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں۔ نبی نے کہا اللہ کے بندے لوگوں کے نزدیک تمہاری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بندوں کی قیمت شکل سے، چہرے سے، پیسے سے، دولت سے، خان بالکل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں میں پائے جانے والے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بندے کا وزن اور بندے کی قیمت عند اللہ متعین ہوتی۔ بہرحال حضرات گفتگو کیا کتنی بھی کریں، سیرت ایک سمندر ہے، سیرت ایک دریا ہے۔ اس سمندر میں جو جس قدر غوطہ-زن ہوگا اور جو جس قدر اس سمندر کی گہرائی میں جائے گا اسی قدر قیمتی ہیرے جواہرات موتیاں اسے ملیں گی۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں عصر بعد سے اب تک جو بھی گفتگو ہوئی ہے، جو بھی تقاریر ہوئی ہیں، اس میں آپ کو سیرت رسول کے حوالے سے بہت کچھ سننے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اب جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، ذاتی طور پر خود سیرت رسول کا مطالعہ کریں، اور جیسے میں نے کہا اپنے فیملی ممبرز کو لے کر گھر میں سیرت کے دروس کا سلسلہ چلائیں، اور خاص طور پر ایک پہلو سے آئے دن آج کل بعض شدت پسند اور غلو کے شکار نوجوانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اسلام اور پیغمبر اسلام پہ دہشت گردی کی جو تہمتیں آ رہی ہیں، ان کا کامیاب دفاع کرنا اور ذمہ دارانہ دفاع کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنا لو۔ آپ نبی رحمت تھے تو ہمیں بھی امت رحمت بننا ہے۔ آپ نبی رحمت تھے، ہمیں بھی رحمت والا کردار پیش کرنا ہے، مگر صرف زبان سے ہم بولیں دنیا کے سامنے کہ آپ نبی رحمت تھے، دنیا کہتی ہے کہ جس رحمت کا تذکرہ ہم تمہاری زبانی بار بار سنتے ہیں اس رحمت کو ہم تمہاری پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں جو دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی۔ رحمت بن جائیے، اپنی خدمت کے ذریعے سے رحمت بن جائیے، اور
اپنے اخلاق کے ذریعے سے رحمت بن جائیے، جہاں رہیں اپنی کمیونٹی کے لیے نفع بخش بنیے، اپنے ملک کے لیے نفع بخش بنیے، اپنے سماج کے لیے نفع بخش بنیے، اپنے محلے کے لیے نفع بخش بنیے، اپنی گلی کے لیے نفع بخش بنیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے نفع بخش بنیے۔ یہ سیرت رسول کا بہت بڑا پیغام ہے۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرائی کے ساتھ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ مسجد سمیہ کے ذمہ داروں کے شکریہ کے ساتھ، پھر نوجوان کمیٹی آئی ٹی ایس کے نوجوانوں کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔